سلام پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے۔ لشکر کو منگوا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کوفے کا بقالی نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے۔ کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر دھوکہ دے کے گرفتار کر لو۔ انہوں نے زمین میں گڑا کھودا، اس پہ گھاس رکھی، جناب مسلم کو مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، جناب مسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک گڑے میں جیسے گرے تو ان سب نے کہا مسلم ہم امان دے رہے ہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، تلوار دے دیں۔ کہا قسم کھا کے وعدہ کرو۔ کہا ہم قسم کھاتے ہیں حملہ نہیں کریں گے۔ جناب مسلم نے تلوار باہر پھینکی گڑے سے، جیسے ہی تلوار پھینکی انہوں نے رسیاں زنجیریں جناب مسلم کے گلے میں ڈالیں۔ جیسے ہی زنجیریں ڈالی تو جناب مسلم نے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ تم کیسے مسلمانوں قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہو؟ بس ایک مرتبہ گرفتار کیا، زنجیروں میں رسیوں میں لے جانے لگے۔ اب جب راستے میں میری طرف دیکھیے گا، جب راستے میں جناب مسلم کو مارا نا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار سے، چہرے پہ جگہ جگہ کٹنے کے نشان تھے، لب کٹ گئے اس دوران۔ جیسے دارالامارہ پہنچے تو ایک دربان کھڑا تھا، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، فوراً کھڑا ہوا۔ کہا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہیں؟ کہا نا مسلم ابن عقیل، ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا آپ علی کے بھتیجے اور داماد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتائیے۔ کہا اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے ایک کوزے میں پانی لیا، پانی پیش کیا۔ جیسے ہی جناب مسلم کوزے کو چہرے کے سامنے لائے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا۔ جیسے ہی وہ خون آلودہ ہوا، کہا نیا تازہ پانی دے دے، اس میں بہت زیادہ خون بہ گیا ہے۔ دوبارہ پانی لیا، پھر خون بہنے لگا۔ کہا پانی نہ دینا، لگتا ہے خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں۔ میں نے تمام کر دیا، بس میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ رسیاں باندھ کے جناب مسلم کو دارالامارہ کے اندر لے گئے۔ سامنے تخت کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو جھک کے سلام نہیں کیا۔ کہا میرا امیر صرف حسین ہے، لا امیری سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کہ میں صرف حسین کو اپنا مولا مانتا ہوں، اسے اپنا مولا نہیں مانتا، اسے سلام نہیں کروں گا۔ فوراً عبید اللہ، بہت تفصیل ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جاؤ جا کے چھت پہ لے جاؤ اور مسلم کا سر قلم کر دو۔ انہوں نے ہاتھوں کو پشت پہ باندھا اور ایک مرتبہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے، بہت بلندی پہ، گھٹنے زمین پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا گردن سامنے لے آئے، ہم گردن قلم کریں گے۔ تو دیکھا جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو، رو رہے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے، مولا کوفے آ جائے۔ کب میں پچھتا رہا ہوں، میرے مولا عراق آ رہے ہیں۔ یہ کوفہ ایسا نہیں کہ حسین یہاں آئے۔ ہاں جو کہ جملہ کہہ رہے آپ کے مولا حسین تو بہت دلیر ہے، ساتھ میں عباس ہے۔ کہا نہیں، مجھے اس بات پہ بھی صدمہ نہیں کہ مولا آ رہے ہیں، لیکن صدمہ اس بات پہ ہے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔
کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے. آخری جملے سن لیجیے, 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا بس بھائی, اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھیں, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کریں. وہاں جناب سید الشہداء مکے سے چل چکے ہیں, نہ جانے جناب عباس نے کیا دیکھا, کہا مولا کیا بات ہے, یہ چہرے پہ اتنا اضطراب کیوں ہے. میں نے بہت بزرگ عالم دین سے سنا, وہ کہتے ہیں جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے. کہا عباس میں 2 انگلیاں بلند کرتا ہوں, آپ انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا نا اضطراب دیکھا جناب عباس نے, مولا حسین نے انگلیاں بلند کی, جناب عباس نے دیکھا, کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے, گھٹنے زمین پہ ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مولا حسین نے کہا کہ عباس ذرا غور سے دیکھو. کہا مولا سر جھکا ہوا ہے, میں دیکھ نہیں پا رہا, کسی عمارت کی چھت پہ ہے, میرے طرف دیکھیے گا. اچانک جناب عباس نے کہا مولا لگتا ہے اس کی ماں زمین پہ بیٹھی ہے, کسی نے برقعے کا دامن پھیلا رکھا تھا, جب سر گرے گا تو میرے دامن میں آ. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس یہ اس کی نہیں میری ماں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا. کہ عباس ذرا غور سے دیکھیے. ایک مرتبہ جناب عباس دیکھ رہے ہیں, جب دیکھنے لگے تو ایک مرتبہ کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے. مولا آپ نے جس معجزے سے مجھے دکھایا میرا بھائی کس حالت میں ہے, مولا مجھے اسی معجزے سے وہاں پہنچا دے, میں اپنے بھائی مسلم کا دفاع کروں گا. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار چلائی, سر قلم ہوا, زمین پہ آیا, بی بی نے آغوش میں لیا. جناب مسلم کے جسد کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ سنیں گے بس بھئی, یہ سارے جملے میری طرف دیکھ کے سن لیجئے گا. جناب سید الشہداء نے کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دیں, خیمے نصب کر دیں, آج رات میں یہیں رکوں گا, ذرا ایک مرتبہ میری بہنوں کو بلا دو عباس. جناب عباس گئے جناب زینب کے پاس, کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے. جناب زینب آئیں, کہا بھیا کیا بات ہے, دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے, ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب رقیہ زوجہ ہے جناب مسلم کی, جناب امام حسین کی چھوٹی بہن ہے. کہا زینب ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب زینب اس خیمے میں گئیں جہاں جناب رقیہ تھی. کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے. جناب مسلم کی ایک یتیمہ بیٹی ہے, نام حمیدہ بتایا ہے, کچھ نے آتے کا لکھا. جناب رقیہ نے فوراً بیٹی کا ہاتھ تھاما, کہا بیٹی ماموں نے بلایا ہے. جیسے ہی بیوہ بہن کو آتا دیکھا, امام حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے. میرے دیکھیے گا, آگے بڑھے, جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا نا, جناب حمیدہ خاتون نے, ہاشمی بچی تھی, فوراً کہا مامو میرے بابا خیریت سے ہیں. مامو جانیے آپ نے جیسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ ایسے رکھا جاتا. امام حسین علیہ السلام نے جناب حمیدہ سے ایک جملہ کہا, کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی ماموں زندہ ہے. جملہ کہا جناب زینب سے, کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب نے صندوقچی دی. اب روایت کے الفاظ ہیں, امام حسین نے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالی. اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے جناب حمیدہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں. جب بالیاں پہنائیں کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ماموں زندہ ہے. روایت کہتی ہے قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی تھی, ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی تھی. وہ بچی دیکھ رہی تھی, اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. سن کے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میرے جملوں کو سنیں, میری طرف دیکھیے. بچی بہت چھوٹی 3.5 برس کی, سمجھ گئی. بچی چاہتی تھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا, نئی بالیاں. جب شام غریبہ آئی,
بچی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے۔ مجھے لوگ منع کر رہے نہ پڑھوں، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ ایک جملے کی زحمت، وہ شام غریبہ میں بچی بی بی انتظار میں تھی، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا۔ میرے طرح دیکھیے، اتنے میں شمر آیا، اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کے بالیوں کو اتارا۔ جناب سکینہ نے کہا چچا ابا